امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اور آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اگر آپ کوئی بڑے ہیں اور بچوں کو جو ہے اپنی نگرانی میں پڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے بچوں سے پیچھے جو سبق ہے وہ ہمیشہ بچوں سے سنیں. روزانہ ہر ایک لیسن میں جب ہم وہ کرتے ہیں بچوں سے پیچھے سبق سنیں تاکہ بچوں کو جو ہے سب سے پہلے تو شناخت ہو جائے ان الفاظ کی, وہ پہچاننے لگ جائیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے آگے جائیں. تو نیکسٹ ہمارا جو آج کا ورڈ ہے, لیٹر ہے, وہ ہے جیم. اس کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ ہے ہا. اچھا, اس کو ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ اس کا ہم مخارج دیکھ لیتے ہیں. اس کا پروننسیشن پلیس اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے مڈل تھروٹ سے پروناؤنس ہوتا ہے ہا, یعنی کہ جو ہوا ہوتی ہے اس کو ہم اپنے درمیانی حلق میں جو ہے اس کو تھوڑا سا بلاک کر دیتے ہیں, یعنی کہ ہم نے اپنا حلق جو ہے تھوڑا سا بند کرنا ہے. اس کو بہت پریکٹس کراتی ہوں بچوں کو, اور بچوں کو اکثر پتہ نہیں لگتا اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے. تو بچوں کو ہم نے بتانا کیسے ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ اپنا جو حلق ہے اس کو تھوڑا سا بند کرنا ہے, ہم نے تھوڑا سا اس کو بلاک کرنا ہے ایئر کو وہاں پہ, اور پھر وہ پروناؤنس ہوگا ہا. نیکسٹ ہے خو. اب خو کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے, کہاں سے ادا ہوتا ہے, اس کا بھی دیکھیں. یہ اوپر حلق سے ادا ہوتا ہے. یہ آسان ہے. اگر ہم خو کو دیکھیں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی خود بخود پتہ لگ جائے گا. عین خو, عین نیچے سے, خو اوپر حلق سے, اوپر حلق سے جو ہے یہ ادا ہوگا, اور اس کو ہم موٹا ادا کریں گے. بچوں کو سب سے پہلے کلرز ہے, کلرز اس لیے بنایا گیا ہے کہ بچوں کو کلر سے ہم پہلے لفظوں کو پکا کراتے ہیں, اس کے بعد بغیر کلر کے قرآن کراتے ہیں. تو کلرز کے بیچ میں کیا رول ہے کہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جو گرین لیٹرز ہیں ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. خو موٹا کرنا ہے لفظوں کو. نیکسٹ ہے دال. دال. اچھا, دال کہاں سے پروناؤنس ہوگا؟ زال بھی ایسے ہی ادا ہوگا جیسے کہ سا. زبان کی نوک ہماری دانتوں کے درمیان میں آئے گی, آگے والے دانتوں کے درمیان میں. زبان کی نوک یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے ہم اپنے فرنٹ والے چیز کے جو ہے بٹوین لے کے آئیں گے, اور پھر ادا کریں گے سا, اور اسی طرح ادا کریں گے زال. یہ دیکھیں یہاں پہ زبان کی نوک جو ہے ہماری ٹپ آف دا ٹنگ فرنٹ والے دانتوں کے بیچ میں آئے گی, اور پھر ہم بولیں گے زال. تو اس کی جو ہے ہم نے بہت پریکٹس کرانی بچوں کو. نیکسٹ ورڈ ہے رو. رو, اس کو بھی ابھی دیکھیں گرین لیٹر ہے تو اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے رو. نیکسٹ ورڈ ہے زا. اچھا, اب دیکھیں زال اور زا میں ڈفرنس کیا ہے. اگر ہم اس کا ڈفرنس کر کے نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ زا قرآن میں کیا ہوگا؟ اس کا بھی ز ساؤنڈ ہوگا, اس کا بھی ز ساؤنڈ ہوگا, جو کہ پھر غلط ہو جائے گا, کیونکہ قرآن میں جو بھی لفظ جیسے نازل ہوا ہے اس کا وہ جو ہے مقصد پورا نہیں ہوگا, اور وہ میننگ بدل جائے گا, اور وہ کچھ سے کچھ بن جائے گا, اور بجائے ثواب ملنے کے گناہ ملے گا. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو ہے اس کے مخارج جو ہے بھیجے ہیں, الگ الگ حروف بنائے ہیں. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ بھیج دیتے. نہیں تو اگر ایسا ہوتا, کیوں الگ الگ حروف ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مکسنگ لیٹرز ہیں, مکس ان کے ساؤنڈ ہوتے ہیں. زال, زا, غود اور زوا سب ز ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا, لیکن ایسا نہیں ہے. ان سب کو جو ہے ادا کرنے کا جو ہے طریقہ الگ ہے, اور ان سب کا میننگ بھی الگ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زال جو ہے یہ زبان کی نوک سے تھا, لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس میں ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کے بیچ میں نہیں آئے گی, بلکہ اس میں ہمارے دانت آپس میں جڑیں گے اور ہم سختی سے ادا کریں گے. زا, سختی سے کو ادا کیا جائے گا, جیسے کہ انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے نا زیڈ, اسی طرح. اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو نظر آؤگا, میرے ماؤس کو دیکھتے جائیں, یہاں پہ یہ جو ہے یہ زا, اسی طرح ہمارے جو دانت ہیں نا یہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے, اور پھر ہم ادا کریں گے زا. تو اس کا یہ مخرج ہے. تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا لیسن ہے. تھوڑا تھوڑا کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے جو مخارج ہیں, یعنی کہ جہاں سے ہم لفظوں کو ادا کرتے ہیں, جب تک وہ اچھے سے نہیں ہوں گے تو آگے سے جو ہے پھر قرآن جو ہے مشکل ہوگا اس کو سیکھنا, کیونکہ بیس یہی ہے. سب سے پہلے ہم نے یہی سیکھنا ہے, اور اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. بچوں کو غلط چیز جو ہے ایک دفعہ کرائی جاتی ہے یا کرا دی جاتی ہے سٹارٹ میں, تو ان کو پھر جو ہے وہ غلط چیز زبان سے اتار کے صحیح چیز زبان پہ چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے ٹیچر چوز کرتے ہی ہوئی جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ غلط چیز جو ہے بچے کو زبان پہ نہ چڑھے, کیونکہ بعد میں مشکل ہوتی ہے بچے کو. لیکن اس وقت پھر بچے کو بہت آرام سے, بہت تسلی سے لے کے جانا چاہیے کہ بچہ اپسیٹ نہ ہو, کنفیوز نہ ہو, مشکل نہ لگے اس کو, کیونکہ بچے کو دوبارہ سے ایک چیز کرنا جو بہت مشکل لگتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میں تو دوبارہ مجھے پیچھے کر دیا گیا ہے, کیونکہ بچے کو جلدی ہوتی ہے, بس میں نے جلدی سے قرآن ختم کرنا ہے. تو اسی لیے جو ہے سٹارٹ میں ہی جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اچھے سے جو ہے ٹیچر کو منتخب کریں, اور تاکہ بچے کا جو ہے سٹارٹ سے ہی اس کو ہے آسان ہو جائے. تو اسی لیے, لیکن اگر کوئی دوسرے ٹائم میں سیکھ رہا ہے اور کوئی یا کوئی بڑا سیکھ رہا ہے تو ان کو بالکل جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت آسان ہے. اگر اس طرح خود سے پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ کلاسز بھی لے سکتے ہیں آن لائن. ہمارا کانٹیکٹ نمبر جو ہے ہم نیچے مینشن کیا ہوا ہے, اس میں جو ہے آپ رابطہ کر کے جو ہے کلاسز کا ٹائم وغیرہ لے سکتے ہیں.
لیکن آپ جو ہے خود اس طرح پریکٹس کریں، روزانہ پریکٹس کریں، تھوڑی تھوڑی 5 منٹ بھی اگر نکالیں آپ کے لیے تو بہت ہوگا. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے یا یہ نہیں کہنا کہ اوہ یہ تو بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے. جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر جب ہم سب سیکھ لیتے ہیں اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور جو قرآن پڑھتے ہوئے جو مزہ آتا ہے تو وہ تو آپ ایکسپیرینس کر کے جو ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے ہمارا قرآن تھا، اور اب جو ہے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے کلمے کا. تو سب سے پہلے تو ہم بچوں سے، اگر بچوں کا ہے تو پہلا کلمہ بچوں سے سنیں جو سا ہمارا فرسٹ لیسن میں تھا، اور وہ اگر بچے کو یاد ہو جائے، پکا ہو جائے، اس کے بعد دوسرے کلمے کی طرف آئیں اور کلموں کو بھی یاد کراتے ہوئے بچے کے مخارج کا جو ہے بہت زیادہ دھیان کریں کہ بچے کو غلط چیز زبان پہ نہ چڑھے. کیونکہ اگر ایک چیز غلط زبان پہ ایک دفعہ چڑھ جاتی ہے تو پھر اس چیز کو ٹھیک کر کے، جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں، ٹھیک کر کے جو ہے پھر زبان پہ چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کی. تو اسی لیے پہلی دفعہ میں کوشش کریں کہ بچے کی زبان پہ غلط چیز نہ چڑھے. تو ہم کرتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت. شہادت میں نے گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب اس میں دیکھیں بچے کو پریکٹس کراتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہا جو ہے غلط نہ ادا ہو، موٹا والا ہا یہاں پہ ادا ہو. اس کو بار بار پریکٹس کرائیں پہلے یہاں تک، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اب یہ ہے بچے کو اکٹھا نہیں کرانا. اگر چھوٹے بچے کو کرا رہے ہیں پہلے آدھے کا پریکٹس کریں اور اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، اور ایک دن کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہوگا. اس کے بعد پھر آگے جائیں اور اس کو پھر بار 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 کروائیں. جب اب کافی ہو ایک لائن کروائیں پہلے ایک دن میں، پھر جو ہے دوسری لائن کروائیں اور بار بار اس کو سنیں. ایک دم سے جو ہے بچے پہ لوڈ نہ ڈالیں کہ بچہ جو ہے اپسیٹ ہو جائے، کنفیوز ہو جائے، اس کو مشکل لگے اور وہ پھر فرار کی راہ دیکھے اور وہ بھاگنے کی کرے کہ بس میں جو کلاسز چھوڑوں اور میں کلاسز اسکیپ کروں اور چھپتا پھرے پھر سبق سے. تو ایسے نہیں کرنا، کبھی بھی بچے کے اوپر جو ہے لوڈ نہیں ڈالنا. تو سب سے پہلے اگر چھوٹے بچوں کو ہم کراتے ہیں تو یا بڑے بچوں کو بھی کراتے ہیں تو سب سے پہلے اتنا کرانا کافی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں تک کرائیں. اس کو پریکٹس کرائیں اچھے سے، بچے کو یاد کریں اور پھر اس کو ریلیکس کر دیں کہ بس ٹھیک ہے آج آپ کا یہ سبق ہے، پھر کل اس سے وہی سبق سنیں. اگر یاد نہیں ہے دوبارہ یاد کرائیں. بچے کو کبھی ایسا نہ کہ آپ نے کیوں نہیں یاد کیا، ایسے ایسے. کیونکہ ہر ایک بچے کا یاد کرنے کا جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کسی بچے کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، کسی بچے کو دیر سے. لیکن اکثر میرے 20 سال کے تجربے میں نے یہی دیکھا ہے کہ جن بچوں کو دیر سے چیز یاد ہوتی ہے ان کو بہت پکی یاد ہوتی ہے، ان سے چیز بھولتی نہیں ہے. لیکن جن بچوں کو اکثر جلدی چیز یاد ہوتی ہے، ضروری بھی نہیں ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو جلدی چیز یاد ہوتی ہے وہ اس کو وہ جلدی بھلا بھی دیتے ہیں، ان کو پھر ریویژن بہت زیادہ کرانی پڑتی ہے. تو اس لیے جو ہم بچوں کو جج نہیں کر سکتے کہ او یہ بچہ کن ذہن ہے، یہ بچہ جو ہے یہ ذہین ہے. ایسا نہیں ہے، بس بچوں کا جو ہے الگ الگ ہوتا ہے یاد کرنے کا طریقہ اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ. تو اسی لیے بچوں کو بہت آرام سے، پولائٹلی اور مزے سے لے کے چلیں کہ بچے کو کبھی بھی جو ہے یہ سیکھنا اور لرننگ جو ہے وہ بوجھ نہ لگے. تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارا ہے ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ اپنے بک کے پورشن پہ. تو بک کے پورشن پہ ہم آ جاتے ہیں اور بک میں جو ہے آج ہم سٹارٹ کریں گے وضو کا طریقہ. تو سب سے پہلے جو ہے ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں وضو کا اچھے سے طریقہ آنا چاہیے. اپنے بچوں کو پریکٹیکلی سکھائیں اور کہ وضو جو ہے کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے صاف پانی سے جو ہے ہمیں وضو کرنا ہے. پہلے ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ ہمیں جو ہے برتن وغیرہ اٹھا کے اسے جو ہے مطلب لوٹا وغیرہ مطلب کوئی بھی چیز سے وضو کرنا ہوتا تھا. لیکن ابھی نلکے ہیں، ٹیپس ہیں تو اس سے آسان ہے وضو کرنا بچوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. تو سب سے پہلے جو ہے وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے ہم نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اور آسان طریقے سے بتاؤں گی، مشکل طریقے سے نہیں بتاؤں گی تاکہ بچوں کو جو ہے اس کو فالو کرنا آسان ہو، کیونکہ بڑوں کو تو ہو سکتا ہے پتہ ہی ہوگا. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ہم نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اچھے سے ہاتھ دھونے ہیں. اگر ہم نے کوئی فنگر میں کوئی رنگ وغیرہ کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے نا تو اس کو ہم نے اس کو بھی موو کرنا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے کوئی جگہ ڈرائی نہ رہے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر خشک رہے گی تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا. پھر ہم 3 دفعہ کلی کریں گے، اپنے ماؤتھ میں پانی ڈال کے 3 دفعہ کلی کریں گے. پھر اس کے بعد ہم 3 دفعہ نوز میں پانی ڈالیں گے. پھر اپنا پورا فیس دھوئیں گے. فیس پہ اچھے سے دھونا ہے. ہمارے جو فور ہیڈ کے اوپر جو ہیئرز ہوتے ہیں، جہاں سے ہمارے ہیئر سٹارٹ ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے ہماری چن تک اور ہمارے ایئر کے ون سائڈ سے لے کے دوسرے سائڈ تک کمپلیٹ فیس دھونا ہے. ایسا نہیں کہ صرف فرنٹ سے ہم دھو لیں گے، اوپر ہمارا فور ہیڈ بھی ڈرائی رہ جائے، سائڈز بھی ڈرائی رہ جائیں. اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا پھر ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وضو کرتے ہوئے جو ہے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے ہم اپنے بازو دھوئیں گے، دونوں بازو. پہلے سیدھا بازو دھوئیں گے، پھر الٹا بازو دھوئیں گے. پہلے رائٹ اینڈ پھر لیفٹ، اور اینکل تک یعنی جو کوہنی ایلبو تک جو ہماری کوہنی ہوتی ہے وہاں تک کمپلیٹ جو ہے ہم نے دھونا ہے. اگر ہماری تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ جائے گی نا تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے بہت احتیاط سے دھونا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم فور ہیڈ کا اپنے ہیڈ کا جو ہے ہم مسا کریں گے، بالوں کا مسا کریں گے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ہاتھ گیلے کرنے ہیں اور ہم جو ہے اپنی 3 انگلیاں لے کے ہم نے اپنے بھگو کر سر کا مسا کرنا ہے. پھر کانوں کا مسا کرنا ہے، پھر گردن کا مسا کرنا ہے. اور پھر جو ہے پھر ہم نے اپنے پاؤں دھونے ہیں، اپنے دونوں پاؤں. پہلے اپنا داہنا پاؤں سیدھا پاؤں، پھر بایاں پاؤں یعنی کہ الٹا لیفٹ پاؤں جو ہے بعد میں دھونا ہے، رائٹ فرسٹ دھونا ہے. اور دھوتے ہوئے جو ہے ہمارے جو اگر فار ایگزامپل ہمارے پاؤں میں کریکس وغیرہ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، تو اس کو بھی اچھے سے رب کرنا ہے کہ کوئی جگہ ڈرائی نہ رہے. اسی طرح جو ہے اینکل تک جو ہے
ہے کمپلیٹ اچھے سے دھونا ہے. ایسا نہیں کہ صرف فرنٹ سے فنگرز دھو لی بیک سے جو ہے ہمارا فیٹ ڈرائی رہ گیا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں, کیونکہ یہ جو ہے دھونا جو ہے یہ فرض میں شامل ہے. اور ہمارے جو ہے 4 پارٹس ایسے ہیں جن کو دھونا جو ہے کمپلیٹ جو ہے وہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہ فرض میں شامل ہیں, وضو کے فرائض میں شامل ہیں. فرسٹ جو ہے ہمارے ہاتھ کوہنی تک, ایلبو تک ہمارے ہاتھ, ہمارا فیس, اور چوتھائی سر کا یعنی کہ 1/4 کا مسا کرنا اپنے ہیڈ کا, اور فیٹ جو ہے وہ دھونا. یہ جو ہے نا یہ 4 پوائنٹس, ان کو دھونا بہت ضروری ہے اور صحیح سے دھونا, تو بہت زیادہ احتیاط سے دھونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی اور پارٹ جو ہے ہمارا مس ہو گیا وضو کے دوران میں, یعنی کہ جیسے کہ ہم سے ناک میں پانی ڈالنا اگر ہم سے رہ گیا, یا کلی کرنا رہ گیا, مس ہو گیا ہم سے, ان کی بھول گیا, تو پھر بھی جو ہے وضو ہو جاتا ہے, لیکن وہ سنت ہے, وہ بھی کرنا ضروری ہے, لیکن پھر بھی وضو ہو جائے گا. لیکن اگر ان 4 پوائنٹس میں سے یعنی کہ ہاتھ دھونا اپنے ایلبو تک, فیس دھونا, اپنے چوتھائی سر کا بالوں کا مسا کرنا, اور اپنے فیٹ دھونا, ان میں سے اگر کوئی پارٹ مس ہو گیا یا صحیح سے نہیں ہوا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا, پھر ہم نے دوبارہ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ہم نہ تو نماز پڑھ سکیں گے, ہماری نماز نہیں ہوگی, اور نہ ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکیں گے, کیونکہ ہمارا وضو نہیں ہوا ہوگا, ہم پاک نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارا آج کا مسئلہ تھا. اس کے بعد پھر ہمارے نماز کے مسائل ہوں گے, اور اس کی گہرائی میں ہم اور بھی جائیں گے انشاءاللہ. وضو کی بھی گہرائی میں جائیں گے, نماز کی بھی گہرائی میں جائیں گے, کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, یہ سب کچھ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے جڑے رہیں, اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آئے. جزاک اللہ خیرا احسن. السلام علیکم.